رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لائق تعظیم حضرت والا شان پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، علماء کرام، اس عظیم خانوادے سے نسبت رکھنے والے جمیع شرکائے محفل، اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں پہ حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور سینکڑوں میل کا سفر کرنا، گھر بار کا آرام چھوڑنا، ہر فرد کا ہزاروں روپیہ خرچ کرنا اور طویل سفر کے بعد آپ جہاں فیصل آباد سے سانگلہ ہل سے کم از کم 5-6-7 گھنٹے کا آپ کا سفر ہوگا، اس سفر کے بعد ابھی شاید آپ نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، ایسا ہی ہے نا؟ تو اتنی محنت، مشقت اور ریاضت کے بعد یہ ہماری حاضری ان عظیم نسبتوں کے طفیل اللہ تعالی ہمارے دلوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور ہم یہاں سے یہاں جب آئے تو کچھ اور تھے، اور اللہ بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہمیں ایسا بنائے کہ یہاں سے جائیں تو دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ہر کسی کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ تو دلوں کے بدلنے والا ہے، ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور یہ دل کی ثابت قدمی ہے کیا؟ پارہ نمبر 3 میں بالکل ابتدا میں اللہ فرماتا ہے یہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دی نا تو مالک و مولا اس میں پھر ٹیڑھ پن نہ لے کر آنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو کائنات میں سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ہی یہی الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے تھے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور جن کے صدقے کل کائنات کی رونق ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اربوں انسانوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، جو کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار، وہ خود ہمیں یہ دعا کی تعلیم دے کر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو، میرے باطن کو تقوی عطا فرما، وزکیہا، اے اللہ میرے باطن کو، میرے اندر کو پاکیزہ فرما دے، انت خیر من زکاہا، اے اللہ تیری وہ ذات ہے، تیری وہ شان ہے جو سب سے زیادہ، سب سے اچھا تزکیہ عطا فرمانے والی ہے، انت ولیہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ تو ہی میرے نفس کا مددگار، انت مولاہا، اللہ تو ہی میرا مولا ہے۔ دوستو یہاں پہ حاضری کا مقصد، جب قبلہ شاہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا
اللہ گواہ ہے کہ یہی سوچتا رہا کہ اتنی محبت سے حاضر ہونے والوں کے سامنے کیا گفتگو کروں، کون سا موضوع لے کر آؤں۔ جو اللہ نے توفیق دی، شاید کہ کوئی 10-15 آیات تھیں وہ لکھ کر لایا اور قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کی کہ حضور یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو اللہ نے دل میں ڈالی، مزید کچھ حوالہ جات لکھے، مقصد ایک ہی ہے دوستو، بہت مختصر زندگی، بہت مختصر زندگی۔ اگر 56 سال میری مکمل ہو چکی تو یہ اللہ کا کرم ہے، وگرنہ وقت آ جائے تو 14 سال میں بھی پتہ نہیں چلتا، 10 سال میں بھی پتہ نہیں چلتا، 20 22 25 35 سال میں بھی پتہ نہیں چلتا۔ میکسیمم بھی اگر ہم چلے جائیں کتنا، 80 85 90، اس سے زیادہ تو نہیں ہے ہماری عمریں، اور یہ عرصہ تو یوں گزرتا ہے چٹکی بجاتے۔ پھر وہی قبر، وہی رات، وہی منکر نکیر، وہی حساب کتاب۔ آئیے پہلے آپ کو ایک خاص منظر کی طرف لے کر چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کا سارا منظر جزا ہے۔ ہم میرے سمیت، میرے بیٹے سمیت، آپ سب پہلے اپنے دل کو اس طرح مائل کریں گے کہ کیا ہم اس منظر کو پانے کے خواہش مند ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ منظر کشی کر کون رہا ہے؟ کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین، جو اپنے بارے میں فرماتا ہے پارہ نمبر 11، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے کائنات میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا؟ جو پارہ نمبر 5 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ جو فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ جو قرآن حکیم میں بار بار اپنی شان بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ منظر کشی وہ کر رہا ہے اپنے مقدس کلام قرآن میں، اور یہ منظر کشی کر رہے ہیں رب العالمین کے حبیب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی زبان اقدس کے متعلق پارہ نمبر 27 سورۃ النجم میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، لوگوں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس جنبش کرتی ہے، آپ کی مقدس زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ہماری بھی زبانیں جنبش کریں، ہم بھی الفاظ ادا کرتے ہیں، ہمارے بھی جملے بنتے ہیں، ہماری بھی گفتگو ہوتی ہے، ہماری کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام یہ ضمانت نہیں دیتا کہ کیا گفتگو ہے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، لیکن اپنے محبوب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب اپنی زبان اقدس سے جو بھی فرماتا ہے، جس حال میں بھی فرماتا ہے، میرے محبوب کا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر حرف اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ جس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ اللہ کی وحی ہے، انہوں نے یہ منظر کشی کی ہے۔ آئیے اس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر یہ جو دنیا کی زندگی ہے جسے میں اور آپ گزار مرنے سے پہلے یہ زندگی حیاتاً طیبہ بن جائے، پاکیزہ زندگی بن جائے، پرسکون زندگی بن جائے، مصائب کے تلاطم آئے، طوفان آئے اور دل پر کوئی اثر ہی نہ ہو، دل کی دنیا سکون سے لبریز رہے، دل میں اطمینان ہی اطمینان ہو، کیسی ہے یہ زندگی؟ اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ کی جناب سے نصرت نازل ہو، اللہ کی جناب سے مدد نازل ہو، کیسا لگے گا؟ دنیا کی زندگی پاکیزہ،
اللہ کی طرف سے اترنے والی مدد اور نصرت. اور جب ایک وقت تو آنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. فرشتہ اجل میرے سرہانے، آپ کے سرہانے، کسی بھی ذی روح کے سرہانے آئے. اور قرآن حکیم کے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس شخص کو کہ جس کی روح کے قبض کرنے کا وقت آیا، اس کی روح کو پھولوں کی خوشبو میں بسا کر ایسی آسانی سے نکالا جائے کہ جیسے مشک میں سے خوشبو نکالی جاتی. وہ جو روح قبض کی گئی، ابھی غسل نہیں ہوا میت کا، ابھی کفن نہیں پہنایا، ابھی نماز جنازہ نہیں ہوئی، ابھی قبر کے حوالے نہیں کیا، اور فرشتوں نے اس روح کو اٹھایا اور آسمانوں کی طرف سفر شروع کر دیا. اور جہاں سے وہ روح گزر رہی ہے، خوشبوؤں کے جھونکے آ رہے ہیں، ملائکہ سلام کر رہے ہیں، ملائکہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. حتیٰ کہ پہلے آسمان پر پہنچے، روح فرشتوں کے جھرمٹ میں ادھر ہے اور دروازہ ناک کیا گیا. دوسری جانب جو فرشتے، کون؟ ہم فرشتے. کیوں آئے؟ فلاں کی روح لائے. کس کی روح؟ بندہ مومن کی. فرشتے دروازہ کھولتے، کہتے ہم اس روح کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کرتے کرتے وہ روح پیش کی گئی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ جو سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ آج میری بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس کا نام اس رجسٹر میں لکھ دو جس رجسٹر میں اندراج ہونے والے لوگوں کو میں جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں. کیسا ہے منظر؟ اب آگے آئیے. غسل دیا مجھے، اور مجھے جو یہ حامد نے کفن پہنانا ہے، یہ ہوگا 2-2.5 ہزار کا آج کل آ جاتا ہے لٹھے کا کفن. اور حامد جو اس کے اوپر کافور ملے گا اتنی سی 10 15 20 روپے کی. ٹھیک ہے جی. اور جس قبر میں میرے بیٹوں نے مجھے ڈالنا ہے نا، وہ صرف اتنی ہوگی، یہ اتنی، یعنی 6 انچ یہاں سے، یہ 6 انچ کہ پورا آ جاؤں، اور یہاں سے 2-4 انچ کا فاصلہ ہوگا. یعنی آپ یوں کہیے 2 بائی 6 فٹ کی قبر ہوگی. 2 کروٹ لینا چاہوں کروٹ نہیں لے سکتا، اٹھ کے کھڑا ہونا چاہوں کھڑا نہیں ہو سکتا، گھبراہٹ ہو روشنی نہیں ہے، سانس رکے ہوا نہیں ہے، گھبرا کے باہر بھاگنا چاہوں تو جس بیٹے کو میں نے گود میں پالا ہے نا، یہ اپنے ہاتھوں سے پہلے پڑیاں لگائے گا، اور پڑیوں میں جو درزے بچ کے ان کے اوپر گارا لگائے گا، اور اس کے اوپر مٹوں میں منو مٹی ڈال کے گھر واپس آ جائے گا. نہ ہوا نہ روشنی، بھوک لگے تو کھانا نہیں، پیاس لگے تو پانی نہیں، گھبراؤں تو کوئی ہم سفر نہیں. اور گھر میں ٹائلیں لگوائیں، ماربل لگوایا، مولٹی فوم کا وہاں پہ آرتھوپیڈک گدا بچھایا، پلشمنگ کے کمبل لیے، اور وہاں پہ زمین کے ننگی، نیچے فرش، اور اوپر صرف اتنا کہ صرف بیٹھ سکوں. یہ ہے دنیا کی حالت. اور آئیے اس منظر کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں کہ جو منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منکر نکیر آئے، سوال و جواب ہوئے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، میرے بندے کو جنت کا لباس پہنا دو، میرے بندے کو جنت کی خوشبو لگا دو. اور وہ جو میں نے اپنی پیمائش کر کے بتایا، 2 بائی 6 فٹ کی کوٹری تھی نا میری اندھیری قبر، جس میں نہ ہوا نہ اس میں روشنی، نہ پانی نہ کھانا، اور اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ میرے اس بندے کی قبر کو اتنا وسیع کر دو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے. میرے بندے کی قبر میں جنت کی ہواؤں کو چلا دو. اب اس منظر کا ذرا ہم تصور کریں کہ یہ منظر ہے کیسا، کہ بیٹے نے کس قبر میں حوالے کیا؟
2 بائی 6 فٹ کی اندھیری کوٹری، کیڑوں کا مسکن، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کروٹ لے سکتا ہوں، نہ ہوا نہ پانی. اور اللہ کی طرف سے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ تا حد نگاہ وسعت، جنت کی کھڑکی، جنت کی ہوائیں، جنت کے نظارے، جنت کی خوشبوئیں. اور یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد عزت کیا دی جا رہی ہے؟ نم کا نومت العروس. آج قبر میں آنے والے سور ثانی کے پھونکے جانے تک، روز قیامت تک اس طرح سے اطمینان اور سکون سے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سویا کرتی. کیسا منظر؟ آگے آئیے. سورہ ثانی پھونکا گیا، ہر کوئی اپنی قبروں سے اٹھ کر آ رہا ہے. یہ شخص قبر سے نکلا اور اس کے سرہانے صحت مند، خوبصورت، انتہا سے زیادہ خوشبوؤں سے معطر نوجوان آ گئے. وہ نوجوان اپنے جلوہ میں اسے لے کر میدان محشر میں آتا ہے. میدان محشر کی کیفیت یہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق، بخاری مسلم کی، کہ یہ پہلے بھی میں یہ حدیث پاک بیان کر چکا ہوں. یہ دیکھیے، یہ میرے شانے سے لے کے نا یہاں تک یہ سارا میرا بازو ملفوف ہے، ملبوس ہے کپڑے سے، اور یہ میرا ہاتھ جسے میں جنبش دے رہا ہوں یہ ننگا ہے، اریاں ہے. ٹھیک ہے، سارے کے سارے لوگ وہاں پہ اس طرح سے ننگے کھڑے، کوئی لباس نہیں. اور یہ حدیث پاک آقا نے یہ ارشاد فرمائے، ہماری ماں سیدہ عائشہ کو کوئی مرد صحابی بیان کرتے نا تو اور بات تھی. مومنین کی ماں سیدہ عائشہ کو یہ فرمائے کہ عائشہ قیامت کے دن سارے ننگے ہوں گے. ہماری ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم نہیں آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ ہر کسی کو اپنے انجام کی اتنی فکر ہوگی، کسی کو خبر ہی نہ ہوگی میرے دائیں کون ہے، میرے بائیں کون ہے، میرے آگے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے. ایک ہی ہوگا، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میری ماں کو قبول کر لے، اللہ میرے باپ کو قبول کر لے، اللہ میری اولاد کو قبول کر لے، میری ساری جائیداد کو قبول کر لے، اس کے بدلے میری جان بخشی کر دے. سورج کو قریب کر دیا جائے گا. سورج کی قربت کی وجہ سے زمین تانبے کی طرح تپنا شروع ہو جائے گی. اور بھرے میدان محشر میں جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک اربوں خربوں خربوں ہوں گے، کوئی سایہ ہے ہی نہیں، نہ چھت، نہ درخت، نہ شامیانہ، نہ کسی قسم کا کوئی سائباں. ایسے میں پیاس کی وجہ سے زبانیں حلق سے باہر آ رہی ہیں، یوں کھڑے ہیں، بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں. اور جو گناہگار ہیں اور توبہ کے بغیر مر گئے، ان کے گناہوں کو پسینے کی شکل دے دی گئی. اور بخاری شریف کی حدیث پاک کہ جتنے گناہ اتنا پسینہ بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ آقا فرماتے کسی کا پسینہ یہ یہاں، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کی پسینہ کمر تک، حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک کا پسینہ کانوں کی دو تک ہو جائے. باقی کیا؟ ان حالات میں آئیے پھر منظر کی طرف لے کر جاتا ہوں. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، میرے اس بندے کو اس میدان محشر کی ذلت، گرمی، گھبراہٹ، پریشانی سے نکالو اور اسے میرا سایہ عطا فرما. اللہ کا سایہ کوئی معمولی سایہ ہے؟ اللہ اکبر. اسی میدان محشر میں ایک نہر ہے، انا اعطیناک الکوثر. کوثر کا معنی ہر خیر ہے، اور اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے. وہ حوض کوثر ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک ایسی نہر ہے میدان محشر میں کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا. اس نہر کے کنارے ہیرے جواہرات کے پیالے اتنی تعداد میں جتنی آسمان کے ستارے. اس نہر پہ کون ہے؟ اس نہر پہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق ہیں، ذو النورین عثمان غنی ہیں، اور ہم سب کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ اور میدان محشر میں جب لوگوں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے حلق سے باہر آ رہی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کے صحابہ بلا بلا کر اس حوض کوثر کا جام پلا رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جسے ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام مل گیا اسے دوبارہ کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں۔ کیسا منظر ہے؟ آگے آئیے، آقا گرمی محشر میں جب بھڑکیں بدن دامن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اس پر میں آؤں گا آخر میں، آپ نے 100% درست فرمایا۔ ابھی تو میں ایک منظر میں لے کر جا رہا ہوں نا کہ پہلے طلب تو پیدا ہو۔ آپ مجھے کہتے رہے کہ ایپل کا جو i17 آیا ہے اس میں وہ خرید لو 5 لاکھ کا 5 لاکھ کا، میں کیوں خریدوں یار، جب یہ میرا ہواوے کا کام کر رہا ہے تو میں کیوں 5 لاکھ روپیہ لگاؤں؟ پھر آپ اس کے کریکٹرسٹکس بتائیں گے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، حتیٰ کہ میرے دماغ کا نقشہ ہی بدل دیں گے، اور میں 1 لاکھ ان سے لوں گا، 2 لاکھ ان سے لوں گا، 2 لاکھ ان سے لوں گا، 5 لاکھ روپیہ لے کے۔ پہلے طلب پیدا ہوگی تب i7 کی طرف آؤں گا نا۔ پہلے یہ منظر قبر والے اچھے لگیں، پہلے یہ اللہ کے سائے کا میں طلبگار بنوں، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کے غلاموں کے دستے اقدس حوض کوثر کے جام حاصل کرنے کی طلب پیدا ہو تو تب اگلا قدم آئے گا نا۔ اب آگے آئیے، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، میدان محشر میں 2 گروہ بن گے۔ اللہ فرما رہا ہے ایک گروہ ان لوگوں کا جن کے چہرے تارکول، کالی رات سے بھی زیادہ سیاہ، اور دوسرے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والے۔ اللہ مزید ان کے متعلق فرماتا ہے پارہ نمبر 30 سورہ عبس آیت نمبر 38، یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور چمک بھی کیسی؟ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے خوشیاں منانے والے۔ وہ میدان محشر کہ جہاں پہ بہت بڑا گروہ انسانوں کا اندھیروں میں ڈوبا ہوا، پسینوں میں ڈوبا ہوا، اور بعض ایسے قرآن حکیم میں ہے کہ جس طرح سے کہ کوئی پاگل نہیں ہوتا، پاگلوں کی طرح وہ شخص جو ہے وہاں پہ گھوم پھر رہا ہوگا۔ کچھ ایسے کہ جو جس جگہ کھڑا ہے نا اس کو بدنام کرنے کے لیے پورے میدان محشر میں اتنا اونچا جھنڈا لگا دیا جائے گا کہ یہ وہ فلاں گناہگار ہے، اسی میں جس کا چہرہ 14ویں کی طرح چمک رہا ہے، جس کا چہرہ مسکرا رہا ہے، کیسا منظر ہے۔ آگے آئیے، یہ میری 2 انگلیوں کی طرف دیکھیے، ان 2 انگلیوں سے زیادہ کسی اور انگلیوں کے کپل میں یہ قربت ہو سکتی ہے؟ اگر اس انگلی کو نیچے کر دوں فاصلہ بڑھ گیا، ان 2 کو کر دوں فاصلہ اور زیادہ بڑھ گیا، یہ سب سے زیادہ قربت ہے نا۔ اتنی قربت کسی عام شخص سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قربت عطا فرما رہے ہیں اپنی، کہ میرے اتنا قریب ہوگے جتنی یہ 2 انگلیاں۔ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، اور اربوں خربوں کا مجمع ہے نا، یعنی اللہ ہم میں سے جن جن کو لے گیا الحمدللہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور واپس ہوٹلوں کی طرف آتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے مکہ پاک میں؟ کوئی نظر نہیں آتا، سر ہی سر، سر ہی سر، کل انسانیت، جس میں سکھ بھی، بت پرست بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، کسی کو بھی رب نہ ماننے والے بھی، اور ایک ایسا بھی طبقہ
اتنے اتنے بازو کوہنیوں سمیت 14ویں رات کی طرح چمک رہے، اتنا اتنا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہے، یہ دونوں پاؤں گٹوں سمیت چمک رہے ہیں. یہ بھی تو ایک منظر ہے. کیسا منظر؟ اسی میدان محشر میں کہ جہاں لوگوں کو جس کا نامہ اعمال دیا جائے گا نا الٹے ہاتھ میں، نعوذ باللہ من ذالک، فیصلہ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے دوزخ میں لے جاؤ، اور جب وہ فرشتوں کی طرف جائے گا تو فرشتے اسے کوئی آرام سے نہیں لے کر جائیں گے. یہ میری طرف دیکھے گا، ادھر اس کا فرشتہ اپنا ہاتھ ڈالے گا یہ، اور فرشتہ ایک ہاتھ گھمائے گا نا، وہ کلابازیاں کھاتا ہوا دور جا کے گرے گا اور کہے گا رحم رحم رحم. فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ عورت ہے کہ جس کا نامہ اعمال نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو عورت کو سر کی چٹیا سے پکڑے گا فرشتہ اور یوں گھمائے گا کلابازیاں کھاتے ہوئے، وہ دور جائے گی اور کہے گی رحم رحم رحم. تو کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں؟ ایک طرف یہ، اور دوسرا گروہ وہ کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے نور کے ممبر بچھا رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے ہار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے اسی میدان محشر میں جہاں جنت کے 8 دروازے ہیں نا، تو صدا دی جاتی ہے یہ والا دروازہ صرف تمہارے لیے ہے. میدان محشر سے اٹھو، چلو اس دروازے سے داخل ہو اور جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرنا شروع کر دو. کیسا منظر؟ یہ لوگ ایک ایسا بھی گروہ ہے، اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے، اور یہ ہے جی پارہ نمبر 24 سورہ زمر، اس کے آخری رکوع میں، ایک گروہ ایسا ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد، اور کسی کے آگے ان کا پادری، کسی کے آگے ان کا پجاری، کسی کے آگے ان کا گرو، کسی کے آگے ان کا وہ بڑا پیشوا، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کے سارے ایک جھرمٹ کی شکل میں جا رہے ہیں دوزخ کا ایندھن بننے. اور اسی میدان محشر میں ایک گروہ، اللہ اکبر، ذرا اس منظر میں ہم پہنچے تو صحیح نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کیا موسیٰ کیا عیسیٰ، ہر کوئی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی. اور یہ مضمون تو نہیں، لیکن ہم تو الحمدللہ اہل بیت کے بھی غلام اور صحابہ کے بھی غلام، ٹھیک ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضرت عمر فاروق تھے. جب صحابہ کے سامنے آئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا میرے صحابہ، کل جب لوگوں کی قبریں کھلیں گی نا تو میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اپنی اپنی قبروں سے نکل کے یوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور میدان محشر میں پھر وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ایسا بھی گروہ ہوگا کروڑوں انسانوں کا، اربوں انسانوں کا، خربوں انسانوں کا، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ اپنے محبین اور اپنے پیاروں کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہوں، جن کے لیے جنت کو مزین کر دیا جائے گا. ایسا بھی ایک گروہ ہوگا، ذرا اس منظر کو دیکھیے، وہ نبی بھی نہیں، وہ صدیق بھی نہیں، لیکن اللہ تعالی کا حکم ہوگا کہ اسے اٹھا کر درجے میں انبیاء اور صدیقین کے ساتھ لا کھڑا کر. وہ نبی نہیں ہے، وہ صدیق بھی نہیں ہے، لیکن درجہ انبیاء اور صدیقین کا. انہی میں ایک شخص آیا، بے لباس تھا، اس کے ساتھ کوئی سفارش کرنے والا آ گیا، وہ آخر میں بتاؤں گا وہ ہے کون. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ اس کو تو عزت کا تاج پہنا.
اللہ ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو. وہ سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا کہے گا اللہ اسے کرامت کا لباس پہنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے 2 کرامت کے ایسے لباس پہنائے گا کہ سمجھانے کے لیے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ دونوں لباس ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دیں اور دوسرے پڑلے میں ساری دنیا اس کا سونا، ہیرے، جواہرات، چاندی، ڈالر، دینار، درہم سارے کے سارے رکھ دیں، یہ جو شفاعت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قابل قدر ہے نا کہ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ایسے 2 لباس پہنائے گا کہ ساری دنیا بھی اس لباس کے آگے حقیر ہو جائے. یہ شفاعت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند رتبہ رکھتا ہے کہ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. پہلے پارہ نمبر 10 میں آپ کو لے کر جاتا ہوں. اللہ اپنی سب سے بڑی نعمت بیان کر رہا ہے رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ شفاعت کرنے والا کہے گا اللہ اس سے راضی ہو جا. اللہ اس اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا. کیسا لگا منظر؟ کمپیریزن آپ کرتے جا رہے ہیں کہ اس کے مقابل کالے سیاہ چہروں والے، عذاب میں مبتلا ہونے والے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، ذلت کے ساتھ دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور ان کے چمکتے چہرے، چمکتے بازو، چمکتے ہاتھ، چمکتے ان کے پیشانیاں، چمکتے ان کے پاؤں، عزت کے ساتھ فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں، عزت کا لباس پہنایا جا رہا ہے. پل صراط جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. اور یہ خوشبخت انسان جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی طرف آنکڑے ہیں. آقا نے پھر ایک مثال بھی دی اس کی. شکنجے جس طرح ہم نہیں دیکھتے بڑے بڑے کانٹوں والے، اس طرح کے شکنجے ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں گرتے جا رہے ہیں، ان کے اعضاء کٹتے جا رہے ہیں، دوزخ کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں. اور یہ بندہ مومن آقا فرماتے ہیں بجلی کی رفتار سے گزر کے پار کے جا کر جنت کا رہائشی بن جاتا ہے. ایک بندہ لایا گیا. اب اللہ کی رضا تو ہمارا مقصود ہے نا. اللہ فرماتا ہے اس کو میری رضا عطا کرو. اللہ کی رضا مل رہی ہے. کون کون نہیں ہم میں سے حاصل کرنا چاہے گا؟ ہر کوئی چاہے گا کہ اللہ تیری رضا مل جائے. ٹھیک ہے جی. دوزخ ہے، یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، اور دوزخ اور بندے کے درمیان اللہ نے پوری کی پوری دیوار کھڑی کر دی. دوزخ کی آگ اسے چھو ہی نہ سکے گی. کمال ہو گیا یا نہیں؟ اللہ اکبر. یہ جو سارا کا سارا منظر میں نے پیش کیا پسند آیا؟ ہم میں سے کیا کوئی چھوٹا بچہ، بہت کثیر تعداد نوجوانوں کی، کیا میرے جیسے بڑھاپے کی طرف تیزی سے سفر کرنے والے، اور کیا سفید ریش بزرگ، ہر کوئی اس کا خواہاں ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ یہ منظر ہوگا کسے نصیب، یہ منظر ملے گا کیسے، کس کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ خوشبوؤں کی طرح قبض کیا جائے گا، کس کا نامہ اعمال، کس کے روح کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ اس کا نام اس رجسٹر میں لکھو جن میں جنتیوں کا نام لکھا جاتا ہے، کس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کیا جائے گا، کسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، کس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، کس کو خوشخبری سنائی جائے گی سو جا سکون کے ساتھ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. کون قبر سے اٹھے گا اور انتہائی حسین خوبرو جوان رانا خوشبوؤں میں بسا ہوا اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا. کس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح میدان محشر میں چمک رہا ہوگا، کسے حوض کوثر کے جام پلائے جائیں گے، کس کے لیے فرشتے ہار لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ کون سے خوشبخت ہیں جو گروہ در گروہ
اپنے اپنے پیاروں کے پیچھے لگ کے جنت کی طرف سے رواں دواں ہوں گے۔ وہ کون سے خوش بخت ہوں گے جنہیں اللہ کا سایہ میسر ہوگا۔ وہ کون سے خوش بخت اور سعادت مند ہوں گے کہ حوریں جن کے استقبال کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، جنت جن کے لیے سجا کے قریب کر دی گئی ہے، اور وہ کون سے خوش بخت ہیں کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں۔ آئیے اب جزا تو ہر کسی کو پسند آئی، اب ذکر کرتے ہیں اس کی شرائط کا۔ طے شدہ بات قرآن و حدیث سے کہ یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملے گی، یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملے گی، یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث پاک ہم سب نے سن رکھی ہے نا۔ آقا کی شفاعت کہاں ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر جو اللہ مجھے تعلیم فرمائے گا ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اتنی دیر سجدے میں رہوں گا جتنی دیر اللہ کا حکم ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے صدا آئے گی، ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، قل تسمع، آپ بات کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا، سل تعطا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ ایک حد لگا دے گا، اے میرے محبوب دوزخ میں اس درجے کا جو بھی ایمان والا ہے نا، اپنے دست کرم سے اسے دوزخ سے نکال کے جنت عطا کر دیں۔ یہ ہے حدیث پاک یا نہیں؟ قرآن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا شاہد و عادل ہے یا نہیں؟ اب یہ بتائیے یہ شفاعت مل کہاں رہی ہے؟ اگر میدان محشر میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جاتا، اگر فرشتے عزت کا تاج، عزت کا ہار پہنا دیتے، اگر گروہ در گروہ جنت میں داخلہ ہو جاتا تو پھر دوزخ کے میں وہ کیوں گیا؟ اس پہ غور کیجئے گا۔ دوزخ میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہے مسلمان، دل سے اللہ کو ماننے والا، دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، لیکن وہ اعمال نہیں دنیا میں لے کر گیا جو عزت والی وہ کامیابی پیش کرتے ہیں جس پر کہ میں نے 35 منٹ لگا کے پوری منظر کشی کی ہے۔ اب آیات مقدسہ کے ساتھ اپنے مضمون کو مضبوط کروں گا تاکہ یہاں سے کوئی پیغام لے کر جائیں۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ قرآن کی عظمت کا بیان کیا، اب اللہ فرماتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب مکرم ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اب ایمان والوں کو خوشخبری کیا ہے؟ پہلے وہ خوشخبری سناتا ہوں، پھر درمیان کا حصہ سناؤں گا۔ خوشخبری یہ ہے ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ بہت بڑا اجر کیا؟ دنیا کی پاکیزہ زندگی، اللہ کی طرف سے مدد کا نزول، روح کا آسانی سے قبض ہونا، قبر کا جنت کا باغ بن جانا، قیامت میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا، عزت کا تاج پہنانا، عزت کا لباس پہنانا، اللہ کی رضا ملنا، حوض کوثر کے جام ملنا، اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ یہ اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ مومنین کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے یہ سارے کے سارے اجر ہیں۔ لیکن درمیان میں نے کچھ چھوڑی ہے نا آیت، اسے اب سناتا ہوں۔ کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، صرف وہ مومن جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے رہے،
صرف وہ مومن جو اچھے اعمال کرتے رہے، جو رزق حلال کمایا، جنہوں نے زبان کی حفاظت کی، جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، جنہوں نے کم از کم چاہے سفر میں ہیں یا اپنے شہر میں ہیں، صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، تعلیم کے مراحل چل رہے ہیں یا کاروبار اور ملازمت کر رہے ہیں، جو 5 نمازوں کو نہیں چھوڑتے، جو رمضان کے روزوں کو نہیں چھوڑتے، جو ہر صورت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، الذین یعملون الصالحات، ان اعمال صالحہ کرنے والے مومنین کو خوشخبری سنا دیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ذرا میں بھی آنکھیں بند کرتا ہوں، آپ بھی گردن کو جھکائیے، کیا میرے اور آپ کے وہ اعمال صالحہ ہیں؟ کیا ہمارا دل واقعتاً گواہی دیتا ہے کہ ایک ایک لقمہ میرا اور آپ کا رزق حلال کا ہے؟ کیا اب تک کی جتنی زندگی، جس دن میں اور آپ بالغ ہوئے تھے اس دن سے لے کر آج تک، کیا ہم شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہے میرے اوپر وقت؟ جب سے مجھے اللہ نے صاحب نصاب بنایا، کیا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری ایک ایک پائی کی زکوٰۃ میں نے اللہ کی راہ میں ادا کر دی؟ کاروبار چمک گئے، کوٹھیوں پر کوٹھیاں بن گئیں، 40-40 لاکھ کی گاڑی خرید لی، کیا میں نے حج کا فریضہ ادا کر لیا؟ اور کیا اگر والدین زندہ ہیں تو کیا میں واقعتاً ان کی خدمت کرتا ہوں؟ اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے، ہر کسی نے جانا ہے نا، تو کیا جانے سے پہلے میری ماں میرا باپ مجھ سے راضی تھے یا نہیں تھے؟ اور کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی زبان سے صرف فرما دیں کیا کافی نہیں؟ 100% کافی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا رہی ہیں، اس کے ایمان کا تو کچھ بھی نہ بچا نا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اور پارہ نمبر 5 اس میں پھر اللہ پڑوسی کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ پڑوسی صرف وہ نہیں جس کا گھر میری دیوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پڑوسی وہ بھی ہے جو سفر میں میرے ساتھ ہے، پڑوسی وہ بھی ہے جو عارضی طور پہ میرے دفتر میں میرے ساتھ ہے، پڑوسی وہ بھی ہے جو سائل کے طور پہ، میں یہاں پہ کلرک ہوں، میں یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر ہوں، میں یا میجسٹریٹ ہوں، میں یہاں پہ ٹیچر ہوں، وہ سائل کے طور پہ میرے پاس آ گیا، یہ میری دکان ہے، یہ میری اشیاء ہے، یہ میرے دودھ بھرا ہوا ہے 10 من رکھا ہوا ہے، یہ میرا دہی لگا ہے، یہ مکھن ہے، یہ شہد ہے، جو میرے پاس آ رہا ہے وہ میرا پڑوسی ہے۔ اگر اس پڑوسی کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، اگر اس پڑوسی کو ملاوٹ والا میں شہد بیچ رہا ہوں، اگر اس پڑوسی کو اس سائز کا سیب دکھا کے شاپر میں اس سائز کا گلا ہوا سیب ڈال کے دے رہا ہوں، تو کیا میرا پڑوسی میرے شر سے بچا یا میرے شر کا شکار ہوا؟ ایسے میں کہاں گیا ایمان؟ جن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت کا تاج پہنایا، جو غاروں میں امت کی خاطر آنسو بہاتے رہے، جو عرش پہ جا کر بھی ہمیں نہ بھولے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ شاہ صاحب ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا، آپ مجھے اشارہ کیجئے گا میں وہیں پہ ختم کر دوں۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز کا وقت ہو، اذان کے لیے حکم دوں، اذان کہی جائے، صحابہ کی صفیں لگ جائیں اور میں مصلی کو چھوڑ دوں، کسی اور کو حکم دوں کہ تم آ کے نماز پڑھاؤ، میں مسجد سے باہر نکلوں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، کیا باقی بچا؟ کون سا ایمان جس کی 5 نمازیں بھی روزانہ کی سلامت نہیں؟ پھر تو صرف دعوے رہ گئے۔ میں چونکہ شعبہ تعلیم سے ہوں، استاد ہوں، اور وہ مثال مجھے دینا آسان لگتا ہے، جو ہمارے راولپنڈی بورڈ کا، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی کا جو چیئرمین ہے، اس کی طرف سے جاری ہونے والی سند اس کے اصول و ضوابط کے مطابق ہوگی یا میری خواہشات کے مطابق ہوگی؟ پیپر دے کے آ رہا ہوں خالی، سپرنٹینڈنٹ میرے خلاف پرچہ بنا رہا ہے نقل کا،
اپنے پیپر کی جگہ بٹھا رہا ہوں کسی اور کو، اور دل میں خواہش ہے کہ پورے بورڈ کو ٹاپ کر کے گولڈ میڈل مل جائے، نعرے لگاؤں گولڈ میڈل گولڈ میڈل گولڈ میڈل، مل جائے گا؟ فیصلہ کس کا حتمی ہے، میرا یا چیئرمین بورڈ کا؟ چیئرمین بورڈ کا۔ میری جھوٹی خواہش ہے، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، پارہ نمبر 5، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کے صحابہ، بلکہ نہیں، اے میرے محبوب کے امتیوں، خطاب تو انہی سے تھا لیکن وہ تو اونچی شان والے، آسمان کے ستارے، ہدایت کا مینارہ، ٹھیک ہے، خطاب تو ہمارے لیے ہے کہ نہ تمہاری جھوٹی خواہشات اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی خواہشات انہیں نجات دیں گی۔ من یعمل سوءا، جس کسی نے بھی گناہ کیا اور پھر توبہ نہ کی، اسے اس گناہ کا خمیازہ لازماً بھگتنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں میں کہوں میں امتی جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ اور وہ کیا ہے، ایک منٹ مجھے یاد کرنے دیں، موت بھی قبول ہے، وہ کون سا نعرہ ہم لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی، یہ 100% درست نعرہ ہے، یہی حقیقت ہے، میں 100 مرتبہ نعرہ لگاتا ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہاں پہ بیج لگا دوں، اور اللہ کے رسول فرمائے تیرا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو میرا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہے ہی نہیں ہم سے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہے ہی نہیں ہم سے۔ میں دعویٰ کروں جنت میری جنت میری جنت میری، اور اللہ کے نبی فرمائے اس کی تو نمازیں قبول نہیں ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، کون سی جنت؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل کیٹاگوریکلی ہمیں فرما دیں کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیاں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور شرف کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدس اور آپ کے قدموں کو دھلانے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ تو آقا ہی ہے نا، آقا کی نسبت ہی ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی بھرتے تھے، ایک مرتبہ پانی لے کر آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش پر تھا، آقا نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا سوال کرتا ہے۔ ربیہ بھی کیسے عاشق تھے، کیا عرض کیا، اسالک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ اگر دینا ہی ہے تو پھر جنت میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ اب انہوں نے تو خواہش کا اظہار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی میں نے حوالہ لکھا تھا، چاہتا ہوں کہ جی، اور مسلم شریف کی حدیث پاک، خواہش جب کی تو آقا کا دعا کر دینا واقعتاً کافی ہے نا، لیکن آقا نے مجھ جیسے امتیوں کو آپ کو تعلیم کیا دی، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ اگر اتنی بڑی خواہش رکھتا ہے تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرنا کہ تیرا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں تاکہ پیش بھی کر سکوں۔ وہ اپنے صحابی کو اللہ کے رسول فرمائے کہ سجدوں کی کثرت کرو، اور ہمیں 5 نمازیں بھی نصیب نہ ہوں، کون سا دین؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کی۔ اور میں چونکہ وابڈہ کے دفتر میں کیا قبلہ شاہ صاحب گھر کا میٹر لگوانا تھا، یہ جو حضور بابا جی نور محمد کا یہ جو ہے نا، اس سائز کی حدیث پاک لکھی ہوئی، نیچے وہ کلرک بیٹھا ہوا اور اس سائے میں بیٹھ کے ہزاروں لاکھوں روپے کی رشوت لی جاتی ہے۔ کون سا دین، کون سا اسلام، کون سی قبر کی روشنی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، اس طویل، اور سفر بھی پرانے دور کا، اس سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے میل سے بھر گئے، اس کے بالوں میں گرد آ گئی، حالت انتہائی ابتر،
اور میں جب اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ حدیث پاک سناتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر اس حالت میں کوئی ابھی یہاں پہ اس جگہ آ جائے نا اور قبلہ شاہ صاحب کو گزارش کرے آپ کو مجھے، تو ہم میں سے ہر کوئی 5 10 20 روپے اسے دے دے گا، یار غریب ہے، بھوکا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا نا. وہ مجھ جیسے کم ظرف کو نہیں پکار رہا، یہ دیکھیے وہ کہتا ہے یا رب یا رب. ارحم الراحمین، کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کو پکار رہا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آنی چاہیے نا، ایسا ہی ہے نا. آقا فرماتے ہیں کہ ایک طرف حالت اتنی ابتر اور دوسری طرف سابقہ زندگی، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، جس غذا سے پرورش ہوئی وہ حرام کی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، سر تا پا حرام میں مبتلا رہنے والے کی دعا کبھی قبول ہوتی؟ ہم کون سا ایمان لے کر پھرتے ہیں؟ میری خواہش پر تو کسی صورت کامیابی نہیں ملے گی، میرے نعروں پر میرے دعووں پر تو کامیابی کے لیے تو اللہ کا قرآن ہے، کامیابی کے لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے. دوستو اس ہزاروں میل کا سفر طے کر کے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، گھر کے آرام دہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کے اگر میں اور آپ یہاں آئے ہیں تو آئیے پھر کوئی پیغام لے کر جائیں. اور وہ پیغام ایک ہی ہے کہ آئیے اپنے کردار میں تبدیلی لائیں، آئیے اپنے عمل میں تبدیلی لائیں، آئیے اپنے شب و روز میں تبدیلی لائیں. مر جائیں. دیکھیے ایک وقت ایسا آئے گا جب میری روح قبض ہوگی. اگر موت کا فرشتہ اس وقت آیا نا میری روح قبض کرنے 10:30 بجے، تو اس کا مطلب ہے میری آخری نماز کون سی ہے؟ عشاء کی. اگر موت کا فرشتہ آتا ہے صبح 7 بجے تو میری آخری نماز فجر کی. اگر موت کا فرشتہ آتا ہے دوپہر کو 3:30 بجے تو میری آخری نماز ظہر کی. وہی آ رہا ہے 4:30 بجے آخری عصر کی. وہی فرشتہ آ رہا ہے شام کو 6 بجے آخری مغرب کی. اللہ تو مجھے اور یہاں حاضر ہونے والے اپنے ایک ایک بندے کو اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ان پاکیزہ بندوں کے طفیل ایسا بنا دے کہ ہماری موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے آئے اور ہمارے ذمے ایک نماز بھی باقی نہ ہو. آمین آمین آمین. اے اللہ اگر ماں باپ کی زندگی میں ہم نے مرنا ہے تو اے اللہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میری ماں دل سے مجھے دعائیں دے کے گھر سے رخصت کرے کہ اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی. میرا جب شاہ صاحب بیٹا اچانک فوت ہوا ہے نا 14 سال کا، تو میری وائف نے اسے اتنی دعائیں دی کہ سننے والے حیران ہو گئے کہ اسی طرح صبر آیا کیسے. بس میں کیا بتاؤں، وہ 14 سال 3 ماہ کا تھا اور ایک دم بس فوت ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا. جائیں تو پھر ماں باپ کی دعائیں لے کر جائیں نا. یا پھر اگر ہم ماں باپ کو کندھا دیں تو دل کے اوپر نقش ہو کہ الحمدللہ میرا باپ مجھ سے راضی ہو کے گیا ہے. میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کی پاٹیاں دھوئی ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے پیشاب دھوئے ہیں. ایسا کر کے جائیں گے تو پھر قبر جنت کا باغ بنے گی. یہ اللہ رب العزت کی رضا، یہ بندہ، اور اللہ فرمائے گا تو میری رضا چاہتا ہے نا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے باپ کو یہاں لا کے کھڑا کر دو. اس کا باپ راضی تو میں راضی، باپ ناراض تو میں ناراض. یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. دوستو آئیے اپنے باپوں کو راضی کریں، آئیے ان کے پاؤں کو دھو دھو کے پئیں. اگر وہ معذور اور مجبور ہو چکے آئیے ان کے پیشاب پاٹی اپنے ہاتھوں سے دھوئیں. یہ دوزخ کی آگ جل رہی ہے، یہ یہاں پہ بندہ کھڑا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان دیوار کھڑی کر دو. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی ماں کا ماتھا چوما کرتا تھا، یہ اپنی ماں کا ماتھا چوما کرتا تھا. آئیے دوستو یہ کریں نا. یہ وہ چیزیں ہیں جو قبر میں ہمارے کام آئیں گی. دوستو قبلہ شاہ صاحب ایک کالج کے پرنسپل ہیں، 5000 وہاں کے سٹوڈنٹس ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب، پرائم منسٹر صاحب
یا بورڈ کے چیئرمین قبلہ شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ اپنے بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو لے کر آئیں. شاہ صاحب کسے لے کر جائیں گے عزت کے ساتھ؟ اس اسٹوڈنٹ کو لے کر جائیں گے جس کا یونیفارم گن سے بھرا ہوا، جس کا کالر میلا، جس کے بال بکھرے ہوئے، جس کے جوتوں پر اتنی اتنی مٹی، جس کے بغلوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے. شاہ صاحب اسے لے کر جائیں گے؟ شاہ صاحب کسے لے کر جائیں گے؟ شاہ صاحب لے کر جائیں گے جو سر سے پاؤں تک صاف ستھرا اجلا، ساری کی ساری کلاسز پڑھنے والا، ہر ہوم ایگزام دینے والا، تمام اسائنمنٹس کرنے والا، انتہائی مؤدب، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے والا، استاد کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والا. اگر ہم چاہتے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، پارہ نمبر 24 سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے تھے گروہ در گروہ جنت میں اللہ لے کر جائے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا دامن پکڑ لیں، تو آئیے خود کو اس قابل بنائیں. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ربیہ کو فرما رہے ہیں نا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ ربیہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر. تو کیا اگر ہم 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، رزق حرام کماتے ہیں، ماں باپ کو ایذا دیتے ہیں، پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں، زبان سے ہمارے گالیاں نکلتی ہیں، اور قیامت کو آ رہے شاہ جی میں تو آٹا ملی، شاہ جی میں تو آٹی بیعت کی تھی، شاہ جی کیا عزت لے کر جائیں گے اللہ کی بات؟ اگر میرے کردار کی وجہ سے شاہ صاحب کا اللہ نہ کرے سر وہاں جھک گیا تو میں نے مرید ہونے کا کیا حق ادا کیا؟ دوستو یہ تو لجپال ہیں. مجھے بھی تو کچھ شرم حیا کرنی چاہیے، مجھے بھی تو کچھ سوچنا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آئیے اعمال کی طرف آئیں، آئیے کردار کی طرف آئیں، آئیے اپنے آپ کو. اور پھر نہ معلوم کتنا کچھ لے کر آیا تھا، بس ایک نظر ڈال لوں. ہاں یہ بہت ضروری ہے. قیامت والے دن پھر قیامت کے منظر کی طرف جاتے ہیں. بہت اچھا لگے گا نا کہ ہے عام بندہ مومن اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ درجے میں کھڑا ہوا ہے. یہ کون ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے درجے میں برابر کھڑا ہوگا. ہم تجارت میں امانت کریں نا، جہاں جاب کریں وہاں پہ امانت کریں نا، رزق حلال کمائیں نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار القابات ہیں نا، ان میں سے قائد غر المحجلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے قائد اور رہنما ہیں کہ جن کی پیشانیاں، جن کے چہرے، جن کے بازو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے. اور یہ کن کے چمکیں گے؟ جو دن میں 5 وقت وضو کرتے ہیں. آج ہم پانی سے دھوتے ہیں، کل انہیں اللہ تعالیٰ 14ویں کا چاند پیدا کر دے گا. آج نماز کے لیے وضو کریں گے تو کل قیامت والے دن یہ آزاد چمکیں گے نا. اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ ہاں یہ والا اللہ کے نبی کا یہ قرب ہر کسی کو پسند ہے، میں ہاتھ کھڑے کروانا نہیں چاہتا، وہ عجب طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا اللہ کے نبی کے اتنا قریب ہو جائیں. آقا نے کیا طریقہ بتایا؟ انا وقافل الیتیم کا ہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں ایسے ہوں گے جس طرح سے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. آئیے آج یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے نا، آئیے یتیم کو کھانا کھلائیں نا، آئیے یتیم کو احساس دلائیں نا کہ باپ نہیں تو یہ تو میرا ہمسایہ ہے نا، باپ نہیں تو یہ تو میرا پڑوسی ہے نا، باپ نہیں تو یہ تو میرے کالج میں، یہ تو میرے اسکول میں ہے نا. آئیے شفقت کریں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو عزت کا تاج میں نے کہا تھا، کرامت کا لباس کہا تھا، اللہ کی رضا کہا تھا، میں نے کہا تھا بڑا قابل قدر ہے یہ شفاعت کرنے والا. پتہ ہے وہ شفاعت کرنے والا کون ہے؟ وہ شفاعت کرنے والا اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے. یہ قرآن کہے گا اللہ میں نے اسے راتوں کو سونے نہیں دیا، دن کو آرام نہیں کرنے دیا، یہ مجھے پڑھتا تھا، غور و فکر کرتا تھا اور مجھے پڑھ پڑھ کے روتا تھا. اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ دل لگایا، آج تو اسے عزت کا تاج پہنایا، کرامت کا لباس پہنا اور اس سے راضی ہو. آئیے آج قرآن سے دل لگائیں نا، آئیے قرآن کی تلاوت کو اپنائیں نا. تو دوستو آج کی گفتگو کا باتیں تو جتنی بھی کرتے جائیں، بس اللہ نیک لوگوں کے صدقے، بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے،
صوفی سید مسعود الحسن شاہ صاحب کے صدقے، اس پوری آل کے صدقے، قبلہ شاہ صاحب کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی اور ہمیں تعلیم دی تھی کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اپنا خوف عطا کر دے، وزکیہا، اللہ اسے پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، اللہ تو سب سے بہتر اسے پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا۔ اسی دعا پہ اختتام کروں گا کہ اللہ ایسی سچی توبہ دے کہ اب دوبارہ گناہ کی طرف جانا نہ ہو۔ اور اللہ مرنے سے پہلے دیکھیں بچے، ماں جب اپنے بچے کو باہر بھیجتی ہے تو گندا مندہ بھیجتی ہے یا صاف کر کے بھیجتی ہے؟ نہلا دھلا کے، صاف ستھرا کرا کے، کپڑے پہنا کے۔ بچہ باہر جا کے کیا ہوتا ہے؟ پھر مٹی سے اٹھ جاتا ہے، پھر کیچڑ میں لتھڑ جاتا ہے۔ ماں کیا اسے مار کے نکال دیتی ہے؟ نہیں، ماں پھر سینے سے لگاتی ہے، ماں پھر نہلا دھلا دیتی ہے، ماں پھر اسے اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے۔ اللہ تو کائنات کی ہر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے بندے تو 70 دفعہ گناہ کر، 70 دفعہ معافی مانگ، میں تجھے 71ویں دفعہ بھی معاف کر دوں گا، تو آ تو صحیح میری بارگاہ میں۔ اور جب ابلیس نے کہا تھا نا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے، بس ادھر رکھ دیجیے، بات ختم ہو گئی۔ اے اللہ، ازل میں کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کہ اللہ تیری عزت کی قسم تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کے جواب میں، اس نے ایک قسم کھائی تھی اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ نے فرمایا ابلیس مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔